السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو میں ہم دعاؤں کی فضیلت بتانے جا رہے ہیں۔ ایک عربی میں آیت ہے ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا کرو، اللہ پاک سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے دعا کرو اور وہ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ دعا کی فضیلت کیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام میں دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے اور یہ دعائیں مسجد و مدرسہ، ولادت اور وفات اور سکھ دکھ تک محدود نہیں، بلکہ اسلام میں دعاؤں کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ مہد تا لحد، ماں کی گود سے قبر کی منزل تک، زندگی کے ہر گوشے کی دعا اس میں موجود ہے۔ عبادت کے موقع پہ بہت سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان کے سوا بہت سی خاص دعائیں ہیں جن کو الگ الگ وقتوں میں پڑھنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے، جیسے خوشی کے وقت کی دعا، غصے کے وقت کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سلام بھیجنے والے کے لیے دعا، مرغ کی آواز سن کر دعا، گدھے کی آواز سن کر دعا، کتے کی آواز سن کر دعا، نیا پھل دیکھ کر دعا، نیا چاند دیکھ کر دعا، نیا کپڑا پہننے کی دعا، بارش کی دعا، مسجد، گھر اور بازار کے بارے میں دعائیں، پیشاب پخانے کی جگہ داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں، سونے اور جاگنے کی دعائیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح بہت ساری دعائیں ہیں۔ اس طرح کی بہت سی دعائیں اسلام نے بتائی ہیں، اور نہ صرف بتائی ہیں بلکہ ان کا شوق دلایا ہے اور ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ عربی زبان میں دعا کا مطلب ہے مانگنا، پکارنا، اور شریعت کے اصطلاح میں اللہ سے مانگنا اور اس کو مدد کے لیے پکارنا۔ اللہ سے دعا کسی بھی زبان بولی میں کر سکتے ہیں۔ خاص وقت کی دعا انہی لفظوں میں کرنی چاہیے جو قرآن و حدیث کی کتابوں میں ہے۔ ان میں کسی بھی طرح کی کبھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بار برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی دعا سنائی اور انہوں نے وَبِالرُّسُولِ كَالَّذِي أَرْسَلَتْ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معمولی تبدیلی کو ناپسند کرتے ہوئے فرمایا کہ وَبِالنَّبِيِّ كَالَّذِي أَرْسَلَتْ ہی کہو۔ نبی کے لفظ کی جگہ رسول کے لفظ کی تبدیلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، جبکہ آپ رسول بھی تھے۔ کوئی دعا لفظ یا معنی کے اعتبار سے چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہ ہو تو وہ من گھڑنت ہے۔ اس لیے ایسی دعاؤں سے بچتے ہوئے خالص قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ہی اپنانا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی دعائیں ہی مقبول دعائیں ہیں۔ انہی دعاؤں کو سکھانا چاہیے اور موقع بے موقع ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، جانور نے شرارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے صحابی نے کہا اس شیطان مرے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، اس سے شیطان پھول کر گھر کی مانند ہو جاتا ہے، بلکہ کہو بسم اللہ، اس سے شیطان سکڑ سمٹ کر مکھی کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آج بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی سواری کے شرارت کرنے یا موٹر سائیکل وغیرہ جلدی سے چالو نہ ہونے یا کوئی کام بگڑ جانے پہ شیطان کو لعن طعن کرتا ہے۔ ایسے موقع پہ شیطان پہ لعن طعن کرنے کے بجائے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اسلام نے ہر موقع کی دعا بتائی ہے۔ جب کوئی بندہ ان دعاؤں کو موقع بموقع پڑھتا رہتا ہے تو اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف اپنے خالق و مالک سے اس کا تعلق قائم رہتا ہے، وہیں دوسری طرف اس کی زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار، اپنی محتاجی کا اظہار اور نصرت الہی کے طلب کا معاملہ بھی جاری رہتا ہے۔ شاید اسی لیے دعا کو اسلام نے بہت ہی اہمیت اور فضیلت دی ہے، جیسا کہ رسول اللہ نے دعا کو عبادت قرار دیتے ہوئے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور اللہ پاک نے دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ نیز فرمایا
اجیبو دعوت دعائی اذا دعانی، یعنی میں پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جب کوئی مسلمان بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کے بدلے مانگی ہوئی چیز دیتا ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے کوئی اور آفت اور مصیبت ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ تو ہر وقت دعا مانگنی چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، اس لیے دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ البتہ گناہ اور نافرمانی کی دعا، رشتے ناتوں کو توڑنے کی دعا اور حرام کھانے پینے اور پہننے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے اس کی شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر شرطوں کا لحاظ رکھتے ہوئے دعا کی جائے تو وہ اوپر کی 3 صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت میں ضرور قبول ہوگی۔ دعا ہے اللہ ہمیں دعا کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے اور دعاؤں کو یاد کرنے کا شوق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ساری باتیں جو ہیں جن حدیثوں سے بک سے لی گئی ہیں اس کے ریفرنسز ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو صحیح بخاری کتاب الدعوات اور اس کا نمبر ہے، صحیح سنن ابی داود کتاب الادب، صحیح سنن ترمذی کتاب الدعوات، سورہ مومن آیت نمبر 60، سورہ بقرہ آیت نمبر 186، نیز صحیح سنت ترمذی کتاب الدعوات، صحیح سنت ترمذی کتاب الدعوات، صحیح سنت ترمذی کتاب الدعوات اور صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ۔ یہ سارے جو ہیں ریفرنسز ہیں جن سے یہ باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کا شروع سے آخر تک دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریے گا، لائک کریے گا۔ میرے چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، کیونکہ اس طرح کے ویڈیو ہمارے چینل پہ آپ کو ملتے رہتے ہیں۔